اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے اعجاز القرآن۔ اعجاز القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی پیغمبر کے ہاتھ پر اللہ کے حکم سے ایسا فعل سرزد ہو جس سے دوسرے انسان عاجز ہوں، یعنی سارے انسان ایسا کام نہ کر سکتے ہوں سوائے پیغمبر کے۔ تو دیگر انبیاء کو بھی اللہ پاک نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے دیگر معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان سارے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اس جیسی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ پاک نے اپنی خصوصی رحمت کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جس سے ساری انسانیت ایسی کتاب بنانے سے عاجز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تھے جو ایسے شکوک و شبہات رکھتے تھے، مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ، جو کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ وحی ہمیں سناتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ان پر معاذ اللہ وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے کھلا چیلنج دیا انہیں کہ اگر تمہیں ایسا شک ہے تو تم بھی ایسی کتاب لے کر آؤ، اور تم سارے انسان جمع ہو جاؤ اور سارے جن جمع ہو جاؤ، تو ایسی ایک کتاب بنا کر تم بھی لے آؤ اگر تمہیں ایسا شک ہے تو۔ جب وہ ایسی کتاب نہیں لا سکے تو پھر اللہ پاک نے کہا چلو تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ تو 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، اور پھر کہا کہ چلو ایک صورت ہی ایسی لے آؤ۔ تو آج تک انسانیت کے نام یہ کھلا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی انسان ایسی کتاب نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی میں یہ کتاب نازل ہونا شروع ہوئی تھی، اور آج 2020 ہے۔ تو اب تک قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دعویٰ ہے کہ اس جیسی کوئی بندہ اپنی کیپیسٹی میں، اپنی صلاحیت میں جو مرضی کر لے، ایسی کتاب وہ نہیں لا سکتا۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے بہت سارے دعوے ہیں۔ ایک قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ تبیانا لکل شیء، یہ کتاب ہر چیز کا واضح بیان کرتی ہے۔ اس کے اندر ساری دنیا جہان کے علوم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا معروف ہے، اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید پڑھے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر گزشتہ قوموں کا، گزشتہ لوگوں کے علوم بھی ہیں، اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر علوم ہے۔ یہ علوم سے بھرپور کتاب ہے۔ تو اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کو لائے۔ آج قرآن مجید کا دیکھیں کتنا سائنس ترقی کر گئی، اور جو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے دعوے کیے تھے وہ حقیقت پر مبنی تھے، وہ حق اور سچ تھے، سائنس انہیں غلط ثابت نہیں کر سکی۔ قرآن مجید ایک اختصار کے ساتھ بات بیان کرتی ہے، اور اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ ایک غیر مسلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور یہ جامع کتاب ہے۔ اس کے اندر بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ایک عام فہم آدمی کے لیے، ایک پڑھے لکھے کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کے اندر سامان ہے۔ آج قانون کتنا ترقی کر چکا، اس کے اندر کتنے ہی لاز ہیں، اور اس کے اندر کتنی ہی دفعات ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس کے اندر قانون کے بیسکس وہ موجود ہیں،
بنیادی جو اصول ہوتے ہیں زندگی کے اور مختلف شعبہ جات کے، وہ اس کے اندر ہیں۔ دنیاوی علوم ہوں یا سائنسی علوم ہوں یا دینی علوم ہوں، ساری ہی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ آپ مذہب کے حوالے سے ریسرچ کرنا چاہیں، آپ سیاست کے حوالے سے کرنا چاہیں، آپ معیشت اور معاشرت کے حوالے سے کرنا چاہیں، تو سارے علوم کی بنیاد اور سارے علوم سے متعلقہ یہ بنیادی اصول اس قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اور یہ ایک عظیم ادبی کتاب ہے، فصیح اللسان ہے، اور یہ نہ شعر و شاعری کی طرح ہے کہ اس کے اندر مسجع قسم کے جملے ہوں، اور نہ ہی یہ نثر کی طرح ہے کہ عام جملے ہوں۔ اس کی عجیب اپنی ہی شان ہے۔ اس دور کے اندر جب عرب اپنے آپ کو بڑے فصیح اللسان کہتے تھے، ان کے درمیان یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور انہیں یہ کھلا چیلنج دیا گیا کہ لاؤ ایسی کتاب، یہ ایسی زندہ اور جاوید کتاب ہے کہ آج بھی یہ زندہ ہے، اور اس کے اندر وہ چاشنی ہے، وہ لذت ہے کہ ایک نہ جاننے والا عربی زبان بھی وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور باقی علوم کے حوالے سے تو یہ ہے ہی کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی وہ ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے ایسے۔ اور یہ 23 سالوں کے اندر کتاب نازل ہوئی، 23 سالوں کے اندر تو بہت ساری بندے کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کوئی ایک نظریہ، کوئی ایک عقیدہ بیان ہوا ہو، اور 10 سال بعد، پھر 20 سال بعد، اور پھر 23 سال بعد اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہو۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی ایمبیگوٹی، کوئی ایسا شک، کوئی ایسا اختلاف، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ آیات کے اندر وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید حفاظت کے حوالے سے اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اسے آسان بنایا ہے، تو ایک چھوٹا بچہ بھی اسے بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، ایک بڑی عمر کا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی معجزہ ہے۔ یہ یاد کرنے کے حوالے سے بڑا آسان ہے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ وہ قرآن مجید کا حافظ بن سکتا ہے، اور بڑا بندہ بھی وہ بھی حافظ بن سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب کوئی بندہ زبانی یاد نہیں کر سکتا ہے، اور اتنے عرصے تک نہیں کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لوگ قرآن مجید یاد کرنا انہوں نے شروع کیا تھا، اور آج تک لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ اور یہ اس حوالے سے بھی معجزہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمے لی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کی ایسی حفاظت نہیں ہے کہ وہ اتنے عرصے، لمبے عرصے تک اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی لوگ نہ کر دیں۔ ایون جو پہلی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی بندہ ایسی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ وحی مطلوب ہے، یعنی پہلی کتابوں کی نسبت بھی یہ ایسی جامع کتاب اور ایسی حفاظت والی اللہ پاک نے اسے بنایا ہے، محفوظ کتاب اللہ پاک نے اسے بنایا ہے کہ پہلی کتابیں وہ ایسی تھیں جیسے ہماری احادیث کی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی ان کے الفاظ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے تھے، مفہوم ان انبیاء پر نازل ہوا، اور انبیاء نے آگے ان کی کتابت کروائی ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو اللہ پاک نے الفاظ کے ساتھ وہ نازل فرمائی ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور یہ اسی کتاب کو یہ اعجاز حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ القرآن مجید نے تاریخی بہت سارے حوالے دیے ہیں، گزشتہ اقوام کی ہلاکت، ان کی داستانیں بیان کی ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے پیدا کیا، نوح علیہ السلام کے دور میں کیسے عذاب آیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ہجرت کی ہے، اور یوسف علیہ السلام مصر میں کیسے پہنچے ہیں،
اور بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے انہوں نے کیسے آزادی حاصل کی ہے، اور بہت ساری عاد و ثمود کی قومیں، تو یہ سارے تاریخی حقائق ہیں، قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ تو آج دنیا کی تاریخ کو یہ چیلنج ہے کہ کوئی ہے جو قرآن مجید کے اس چیلنج کا مقابلہ کر سکے، جو قرآن نے حقائق بیان کیے ہیں کوئی اس کا رد کر سکے۔ اسی طرح سائنس کے حوالے سے بھی قرآن مجید نے بڑے کہ ہم نے زمین و آسمان کو ایسے بنایا ہے، سورج چاند ستاروں کو ایسے بنایا ہے، آسمان کیسے پھیل رہا ہے اور زمین کیسے فصلیں اگا رہی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ یہ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سائنس کتنی ہی آگے ترقی کر گئی تو قرآن مجید کے ان دعووں کو وہ جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کا یہ یعنی اختصار کے ساتھ بیان، یہ تاثیر قرآن مجید کے اندر جو ہے، یہ جو جامعیت ہے، یہ دنیا کے اندر کسی کتاب کی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، یہ زندہ و جاوید معجزہ دیا ہے جو آج مسلمان امت کے پاس ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنا کیسے ہے اس کے بھی اصول ہیں، اور زندگی کے بعد کیا حالات درپیش ہوں گے وہ بھی اللہ پاک نے باتیں ذکر کی کر دی ہیں۔ یعنی دنیا کا مقصد کیا ہے، زمین و آسمان کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ جب مقصد پورا ہو جائے گا تو اس کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ ساری چیزوں کے خالق اور مالک اللہ پاک ہیں۔ جس طرح ساری دوسری چیزیں اللہ نے تخلیق کیے ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید دیا ہے، اور یہ باقی چیزوں کی طرح حق اور سچ ہے۔ کوئی ہے تم میں سے سوچنے سمجھنے والا، قرآن مجید کا یہ اعلان ساری انسانیت کے نام ہے۔ اگر کوئی سوچنا سمجھنا چاہے، کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ علم کا ایک خزانہ ہے۔ کوئی دوسرا بندہ ایسا علم کسی ایک کتاب کے اندر جمع نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی امی تھے، یعنی دنیاوی علوم ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ براہ راست اللہ پاک نے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا ہے، اور یہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پاس یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور ہم اس سے استفادہ کریں، ہم دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ سارے اصول لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔